بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزدلفہ۔ عرفات سے مغرب کے وقت مزدلفہ روانگی ہوئی۔ مغرب وہاں جا کے پڑھی تھی۔ انسانوں کا ایک تاحد نظر سیلاب تھا۔ بسوں میں، پیدل، سکوٹروں پر، گاڑیوں میں، حتیٰ کہ ٹرالیوں میں لٹکے ہوئے لوگ، بسوں کی چھتوں پر سفر کرتے ہوئے لوگ۔ مزدلفہ عرفات اور مینا کے درمیان واقع ہے۔ چند کلومیٹر کا یہ سفر 5 گھنٹوں میں طے ہوا۔ شاید جب 20 لاکھ لوگ ایک ساتھ نکلتے ہوں گے تو سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہوں گے۔ پھر بھی سعودی ٹریفک پولیس نے کافی اچھا سنبھالا ہوا تھا۔ مزدلفہ پہنچتے ہی ایسی جگہ کی تلاش ہوئی جہاں بسیں پارک کر کے ساتھ میں بیٹھا جا سکے کہ رات کھلے آسمان تلے گزارنی تھی۔ بڑی مشکل سے روڈ کے کنارے جگہ ملی۔ عبداللہ بھاگتے ہوئے سامنے موجود واش رومز کی طرف چل پڑا کہ وضو کر لے۔ 20 لوگوں کے لیے بنائے گئے واش روم میں کوئی 2000 افراد تھے۔ ٹوائلٹس کی حالت دیکھ کر عبداللہ کو الٹیاں لگ گئیں۔ جیسے تیسے وضو کیا۔ اوپر کے ٹوائلٹس باقاعدہ ٹپک رہے تھے اور نیچے موجود ٹوائلٹس میں جو جاتا اس کا احرام ناپاک ہو جاتا۔ گاربیج ڈسپوزل، مزدلفہ کا نظام اور ٹوائلٹس کی حالت دیکھ کر عبداللہ کا سعودی گورنمنٹ کو دیواروں میں چنوا دینے کا دل چاہتا تھا۔ آج کل کے دور میں جہاں مشینری دستیاب ہے، سہولیات کی یہ حالت ہے۔ عبداللہ نے دل سے دعا کی کہ یا اللہ، حج کا نظام کسی امریکی کمپنی کے حوالے کر دے کہ تیری مخلوق یوں ذلیل ہونے سے بچ جائے گی۔ خیر بھاگم بھاگ مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت ادا کیں، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ نماز سے فارغ ہو کر جب آس پاس غور کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے قالین ایک گندے نالے کے ساتھ ہیں۔ بدبو تو خیر کوئی نہیں تھی، مگر گندے نالے کے کنارے رات گزارنا سوہانے روح تھا۔ آج حقیقتاً سب برابر ہو گئے تھے۔ جی سی سی حاجی، وی آئی پی حاجی اور لاوارث حاجی، شاہی حاجی آج بھی کہیں غائب تھے۔ شاید انہوں نے مزدلفہ میں بھی کوئی خفیہ ٹھکانہ بنا لیا ہو۔ سب سے زیادہ پتلی حالت وی آئی پی حاجیوں کی تھی۔ لاوارث حاجی تو ان حالات سے روز گزرتے تھے، مگر ہم جیسوں کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ عبداللہ کافی دیر تک سوچتا رہا اور سر دھنتا رہا کہ کس طرح باضابطہ طور پر ہلکے ہلکے بتدریج تنزلی ہوتی ہے۔ پہلے 4 سٹار ہوٹل، پھر 3 سٹار خیمے، اور اب روڈ پر نالے کے کنارے کھلے آسمان تلے، نہ بیڈ، نہ تکیہ اور نہ ہی چادر۔ ایسا لگتا ہے قدرت کہہ رہی ہو کہ تمہاری یہ اوقات ہے، جسٹ ٹو کیپ دا ریکارڈ سٹریٹ۔ اب شروع کرو اور کہو کیا کہتے ہو۔ پتہ نہیں ہمیں گندے نالے کے کنارے جگہ کیوں ملی۔ شاید وی آئی پی پیکیجز کی عیاشیوں کی سزا کے بدلے، یا زندگی بھر کی پرلطف حقیقتوں کے پردہ چاک کرنے کو، یا اس لیے کہ سمجھ سکیں کہ جو لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں ان کی زندگی ایسی ہی راتوں پر مبنی ہوتی ہے۔ خیر جو کچھ بھی تھا، ان لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ جن سے صاحب جی انتظار کے بغیر ملتے نہیں تھے، یا اپنی اوقات یاد دلانے کا طریقہ۔ اس سے زیادہ بھاری رات زندگی میں کوئی نہیں۔ انا پہ ضرب پڑتی ہے، میں کا وہ جنازہ نکلتا ہے کہ آدمی سوائے حیرت کے کچھ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ کی سوچ کو بازو میں ہونے والی چبھن نے توڑا۔ ایک موٹا سا مچھر باپ کا مال سمجھ کر خون چوس رہا تھا۔ ابھی عبداللہ اسے مارنے ہی والا تھا کہ احرام کا خیال آیا۔ لو بھئی احرام، وہ بھی حج کران میں، دم آئے گا وہ بھی ڈبل۔ ایک مچھر 30,000 پاکستانی روپوں میں پڑے گا۔ عبداللہ نے کینہ توڑ نظروں سے اسے دیکھا اور دعا مانگنے لگا کہ اے خدا اس سے جان چھڑا۔ مچھر نے جان چھوڑی تو عبداللہ کنکریاں اکٹھی کرنے لگا۔ سعودی حکومت کنکریوں کے ٹرک الٹ دیتی ہے، جیسے ہمارے گھروں میں پتھروں کے ٹرک آتے ہیں۔ آپ لوبیا کے سائز کے 70 کے قریب پتھر چن لیں، اور اگر ناپاکی کا خدشہ ہو تو دھو لیں۔ عبداللہ پتھروں کو دھوتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ان کی ناپاکی تو دھل گئی، اپنے من کو کیسے دھوؤں۔ اسے جب بھی تنہائی میسر آئے، اس کا ذہن اسی قسم کے سوالات سے بھر جاتا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ تنہائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تنہائی کی نعمت کا اندازہ کچھ لوگ ہی کر پاتے ہیں۔ یہ وہ 2 دھاری تلوار ہے جس نے کچھ کو بنا دیا اور سینکڑوں ہزاروں کو مٹا ڈالا۔ ہم میں سے جو مصروف ہیں انہیں تنہائی کا وقت ہی نہیں ملتا، اور جو بیکار ہیں وہ اپنی تنہائیاں مصروفیت کے مشاغل سوچنے میں برباد کر دیتے ہیں۔ تنہائی کو کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر پتہ لگ جائے کہ تنہائی کتنی بڑی نعمت ہے
تو لوگ اسے بھیک میں مانگا کریں۔ تنہائی اپنے آپ سے ملاقات کو کہتے ہیں۔ جب ساری ملاقاتیں تمام ہوئیں، سارے غبار چھٹ گئے، ہجوم گھر کو گئے، منزلیں مل گئیں، ہم سفر کھو گئے، تب آدمی اپنے آپ سے ملتا ہے اور اسے تنہائی کہتے ہیں۔ منزلوں کی کھوج اصل ہے ان کا ملنا نہیں کہ اگر وہ مل جائیں تو سب کچھ بے معنی رہ جاتا ہے، خود منزل بھی۔ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ آپ کو کنزیوم کرتے ہیں۔ آپ کو تنہائی میں اپنے رب سے کنیکٹ ہونا ہی پڑتا ہے تاکہ انرجی بحال ہو۔ تنہائی آپ کو اپنا آپ دکھاتی ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں شکل نہیں، کردار نظر آتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں خاموشی شور مچاتی ہے، سناٹے باتیں کرتے ہیں اور آپ کے تخیل کو پسینہ آ جاتا ہے، جسے ہم آنسو کہتے ہیں۔ تنہائی طلب بھی تو ہے جو توفیق کو کھینچتی ہے۔ اعمال کا اثر شخصیت پر پڑتا ہی ہے۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حرام ہے اس شخص پر جس کی تنہائی پاک نہ ہو۔ جتنے محترم اور معتبر آپ لوگوں میں ہیں، آپ کی تنہائی کو کم از کم 100 گنا زیادہ محترم اور معتبر ہونا چاہیے۔ یہ تنہائی ہی ہے جو شخصیت میں وزن پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ محترم ہے تو نیکیوں کی توفیق کھینچ لائے گی، اور اگر برباد گئی تو گناہوں کی توفیق بھی مل ہی جائے گی۔ تنہائی پیاس بھی تو ہے جو پانی کو زندگی کا جواز بخشتی ہے۔ جس دن پیاس پانی سے بے نیاز ہو جائے اور پانی پیاس کو ترسے تو طلب کربلا بن جاتی ہے اور یزید کی نسل مٹا دیتی ہے۔ یہ پیاس قائم رہنی چاہیے کہ بہت سو کو اس کے بدلے رزق ملتا ہے۔ اور تنہائی ضد بھی تو ہے، اس میں آپ جو کرتے ہیں اس کا الٹ زندگی میں آپ کو ملتا ہے۔ سالوں رونے کے بعد لوگوں کو ہنسانے، ان کے دکھ درد بانٹنے کا ہنر عطا ہوتا ہے۔ جتنا آپ تنہائی میں روتے ہیں، زندگی اتنی ہی مسکراتی چلی جاتی ہے۔ تنہائی میں اپنے آپ کو مٹا دینے والے دنیا میں ممتاز ٹھہرے۔ تنہائی میں مالک کو دل دینے سے پوری کائنات کے دل آپ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور تنہائی میں شرمندگی کا حساب بندگی کا امتحان پاس کرا دیتا ہے۔ اپنے آپ کو تولنے، پرکھنے، تڑپنے اور پھڑکنے کا اعجاز بھی تنہائی ہی کا مرہون منت ہے۔ نصیبوں کی اعزا رسانیاں تنہائی کی گریہوزاری سے ہی دور ہوتی ہیں، اور یہ تنہائی ہی ہے جو تقدیر کا مقدر سنوار دیتی ہے۔ اس کی قدر کریں، برکت کے معنی سمجھ آ جائیں گے۔ کبریٰ خالد۔ VIP مکتب نمبر 1 میں 2 آدمی صرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی آپ واش روم سے نکلیں وہ جا کر اسے صاف کر دیں۔ نیند میں سو رہے ہوں، جیسے ہی دروازے کی آواز آئے وہ جھٹ سے اندر، یعنی ان کا حج آپ کا گند صاف کرنا ٹھہرا۔ لوگوں کو ایسے برتا تو اب کس منہ سے حج کو مبرور کہے۔ عبداللہ نے خیالات کو جھٹکا اور آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں آنکھ لگ گئی کہ پورے دن کی تھکن تھی۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ کبریٰ خالد پل کے اوپر لاکھوں لاوارث حاجی جمع ہیں، سب بھوکے ہیں، اور VIP مکینوں کے باورچی خانوں کے کھانوں کی خوشبوئیں اور دھوئیں ان تک پہنچ رہے ہیں، اور وہ سب ساکت دم سادھے چپ چاپ کھڑے ہیں۔ عبداللہ نے دیکھا کہ وہ ایک ایک کے پاس جا کر ان کے پاؤں گھٹنے چھوتا اور کہتا، حاجی معاف کر دو، میرا حج رک گیا ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ، مجھے نہیں پتا تھا، دیکھو میرا کھانا لے لو، معاف کر دو، میرا حج کبریٰ خالد سے اوپر نہیں جا رہا، ہٹ جاؤ، راستہ دے دو، اسے جانے دو۔ مگر وہ تمام لوگ بس ساکت ایک مجسم آہ کی طرح۔ عبداللہ جانے کتنی دیر روتا رہا کہ کہیں سے آواز آئی، عبداللہ جا، تیرا حج ان لاوارث حاجیوں کی بھیک میں تجھے دیا۔ اور عبداللہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو آنسوؤں سے احرام کی چادر تر تھی۔ عبداللہ نے جائنماز بچھائی اور اللہ اکبر۔ مزدلفہ 20 لاکھ حاجی، وہ گندا نالا، بسوں کا شور، پولیس کے سائرن، سب فوٹو شاپ ہو گئے۔ نیچے عبداللہ اور اوپر اس کا رب۔ فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر وقوف کے بعد سب بسوں میں بیٹھ گئے اور 10 ذی الحجہ کا دن شروع ہوا۔